الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حقیقی معبود ہے۔ نہ کوئی خالق اور اس کے سوا، نہ کوئی مالک اور کوئی اس کے سوا، نہ کوئی معبود اور کوئی اس کے سوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ عز و جل کا کلام ہم تک پہنچایا مکمل، اور اللہ نے جو ذمہ داری سونپی تھی اس کو ادا کیا، امانت ادا کر دی، دین مکمل پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 21 جمادی الاخرہ 1447 ہجری مطابق 12 دسمبر 2025 عیسوی بصیرہ اکیڈمک کورس میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں انشاءاللہ آج ہم عقیدہ، حدیث، فقہ اور دروس المہمہ پڑھیں گے۔ شروع کر رہا ہوں میں عقیدے سے، جیسا کہ ہر درس عقیدے سے شروع ہوتا ہے۔ توجہ سے باتوں کو سنیں تاکہ بات سمجھنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ جو موضوع یا مضمون چل رہا ہے عقیدے میں وہ ہے توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات پر ایمان لانا۔ ہم نے پڑھا، ہم نے جانا کہ اللہ عز و جل کے ناموں اور صفات پر ایمان کیسے ہوگا؟ جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے نام یا صفات ثابت کیے ہیں ان کو ہم ثابت کریں گے، جس کی نفی کی ہے اس کو نفی کریں گے۔ 4 چیزوں سے بچتے ہوئے: تحریف، جس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، بدلنے سے بچتے ہوئے، ولا تعطیل، انکار سے بچتے ہوئے، ولا تکییف، کیفیت بیان کرنے سے بچتے ہوئے، ولا تمثیل، مثال دینے سے بچتے ہوئے۔ یہ ہم نے پڑھا، اس کی دلیلیں ہم نے پڑھی، مثالیں ہم نے پڑھی۔ بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ جو 4 چیزوں سے بچنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید سمجھتے ہیں مثالوں سے۔ تحریف اور اس کی قسمیں کیا ہیں، تعطیل اور اس کی قسمیں کیا ہے، تکییف اور تمثیل کیسے ہوتی ہے۔ تحریف سے بچنا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔
معنی بدلنا تحریف جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، بلکہ تحریف کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، لفظ بدلنا، معنی بدلنا۔ تو اللہ کے کسی نام کا یا کسی صفت کا معنی ہم نہیں بدلیں گے، نہ لفظ جو آیا ہے، اللہ کا جو نام ہے وہی نام اللہ کے لیے استعمال کریں گے ہم، سمیع تو سمیع، بصیر تو بصیر، کسی اور نام سے بدلیں گے نہیں۔ صفات جو اللہ عز و جل کے آئی ہیں، ہر نام میں ایک صفت بھی ہے، اور صفت کی جو ہے میننگ ہوتی ہے عربی زبان میں، تو اس کو بھی نہیں بدلیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے لفظ یا معنی بدلنا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ تحریف کا مطلب، یہ اسماء و صفات کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نا، 4 کام نہیں کریں گے۔ تحریف نہیں کریں گے، میں نے کہا تاتا ہے، تحریف، تحریف، تعطیل، تکییف، تمثیل، اردو میں بدلنا، انکار کرنا، کیفیت بیان کرنا، مثال دینا، ان 4 چیزوں سے بچنا ہے ہمیں۔ تو جو تحریف ہوتی ہے، بدلنا، 2 قسم کا، لفظ اور معنی، اور اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تحریف لفظی، لفظ بدلنا ایسے کہ معنی بھی بدل جائے، لفظ ایسے بدلنا کہ معنی بدل جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اب اس کو اگر بدلیں گے تو کلم اللہ پڑھیں گے، تو یہ تحریف ہو گئی، لفظ بدل دیا آپ نے۔ اللہ ہے، آپ نے اللہ پڑھا، تو یہ بدلنا ہو گیا لفظ، جس سے میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ کیسے میننگ بدلے گی؟ جو گرامر سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات۔ آیت ہے قرآن میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ضمہ کے ساتھ اللہ پر، کیونکہ اللہ فاعل ہے، کلام۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ تو بات کس نے کی؟ کلم اللہ، کلام کس سے صادر ہوا؟ اللہ سے، کلام اللہ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر معنی بدلیں گے، اس کا معنی نہیں، لفظ بدلیں گے، کلم اللہ کی جگہ کلم اللہ کہیں گے، تو اس کا معنی ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی۔ تکلیم، کلام کس سے ہوا؟ موسیٰ سے ہوا، جو کہ معنی بدل گیا نا، پورا معنی بدل گیا۔ ہو کو ہا پڑھ دیں گے تو لفظ بدل دیں گے، ایسے اللہ کو اللہ پڑھیں گے تو معنی کیسے بدلے گا؟ اللہ جو قرآن میں ہے، اس کا مطلب کہ اللہ نے کلام کیا اور اللہ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ اگر اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب موسیٰ نے علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یعنی اللہ نے نہیں کی، تو معنی بدل گیا۔ ایک ایسا ہوتا ہے دوسری شکل، لفظ بدلتا ہے لیکن معنی نہیں بدلتا، لفظ بدلتا ہے لیکن معنی نہیں بدلتا ہے، تو وہ بھی بدلنا سب غلط ہے، لیکن اس کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں۔ جیسے حرکت کو بدلیں آپ، سورہ فاتحہ میں الحمد ہے، آپ اس کو دا پڑھ دیجئے، تو یہ بھی بدلنا ہوا نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر کوئی اس کو بدل کر دو کو دا پڑھ دے، الحمدو کو الحمدہ، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے نہیں ہیں، لیکن اگر کیا اس سے معنی بدلے گا؟ نہیں بدلتا ہے معنی، لیکن یہ جائز نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ہے نا، ہم تو 4 چیزوں سے بچنا ہے، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائی جا رہی ہے آپ، ٹھیک ہے۔ لفظ اور معنی بدلنے کی 3 شکلیں ہوں گی۔ نمبر 1، لفظ بدلنا ایسے کہ میننگ بھی بدل جائے۔ نمبر 2، لفظ بدلنا ایسے کہ میننگ نہ بدلے۔ نمبر 3، معنی بدل دینا،
جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب اس کو معنی کیسے بدل دینا؟ ہاتھ کو بولنا کہ قوت مطلب ہے، قوت اس کا معنی ہے۔ بل یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ مطلب اللہ کی قوت، دو قوت نہیں بولتے، قوت۔ تو آپ نے ید کو کیا معنی بیان کیا ید کا؟ قوت۔ کیا ید قوت کے معنی میں ہے عربی میں؟ نہیں ہے، تو آپ نے تحریف کی یہاں پر، اس سے بچنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ آگے اور آ رہا ہے بھائی، آگے جہمیہ معتزلہ کون ہے ان کی تفصیل آ رہی ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوئی ہے کلاس۔ اسی لیے میں بھی عبدالعزیز بھائی سے بات کر رہا تھا، یہ جو ناشتہ ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو بریک میں دیں گے کیا، تاکہ شروع میں ذرا اور فریش، بھوک میں اچھا سنتا بولتے نا آدمی، تو بولے نہیں سب بھوکے رہتے، شروع میں کھا لیں دو، بول کے ایسے ناشتہ پہلے دے دیں گے یا بریک میں۔ اگر آپ شروع میں غور سے نہیں سنیں گے تو پھر ناشتہ بریک میں دینا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ وہ 3-4 منٹ کا بریک ہوتا ہے نا، اس کو 10 منٹ کا کر کے ناشتہ جب دے سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک ہوگا کب؟ جب آپ کی توجہ ہٹے گی، توجہ باقی رہے گی تو ناشتہ شروع میں کر لیجیے آپ، جیسے ابھی کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اس کے بعد ہے تعطیل۔ 4 چیزوں سے بچنا ہے نا اللہ کے اسماء و صفات میں۔ ایک تحریف، سمجھ گئے؟ چینجز، معنی بدلنا، لفظ بدلنا کہ معنی بدل جائے، لفظ بدلنا کہ معنی نہ بدلے لیکن لفظ تو بدل گیا، اور معنی ہی بدل دینا، ٹھیک ہے؟ اب ہے تعطیل۔ کیا مطلب تعطیل؟ اردو کی تعطیل الگ ہے، چھٹی۔ آج اسکول کو تعطیل ہے بولتے ہیں اردو میں، عربی میں تعطیل کا مطلب انکار۔ تعطیل کا مطلب انکار، اللہ کے نام یا صفت کا انکار کرنا۔ انکار کی 2 قسمیں ہیں، بہت آسان ہے۔ یہ جو تعطیل ہے، جو انکار جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ یا تو سارے نام و صفات کا انکار، جیسے جہمیہ نے کیا، یا بعض صفات کا انکار کرنا، جیسے اشاعرہ نے کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ انکار کتنی قسم کا ہے؟ تعطیل، انکار کون بولیں گے؟ انکار کتنی قسم کا ہے؟ ایک قسم کیا ہے؟ سارے صفات کا انکار، جیسے کس نے کیا؟ جہمیہ نے۔ دوسری قسم کچھ، ارے بھائی کتنا آسان ہے نہیں؟ دیکھیے، تو پھر بریک میں ہی کرنا پڑے گا۔ پھر کیوں جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انکار 2 قسم کا ہے، میں آخری مرتبہ بول رہا ہوں، ایک مرتبہ بولنے سے سمجھ سکتے ہیں، اتنی آسان چیزیں ہیں۔ انکار 2 قسم کا ہے، ایک سارے صفات کا انکار کرنا، ایک کچھ کا انکار کرنا۔ پہلی قسم سارے صفات کا انکار کس نے کیا؟ جہمیہ نے کیا۔ دوسری قسم کچھ صفات کا انکار کیا، کس نے کیا؟ اشاعرہ نے کیا۔ کس نے؟ یہ جہمیہ کون ہے؟ اشاعرہ کون ہے؟ ابھی آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد، ٹھیک ہے؟ چلیے، تکییف، کیفیت بیان کرنا۔ کیا مطلب؟ کسی صفت کی کیفیت کو بیان کرنا۔ جیسے اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، رائٹ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ صفت، ذاتی صفت۔ اب اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا ہاتھ ایسے ایسے ہے، یہ جو ایسے آپ بتا رہے کیفیت ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اچھا، کیا ہوا؟ اور ایک مثال، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اترنا، معلوم ہے نا؟ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اترتا، معلوم ہے نا؟ کہاں اترتا؟ کون بتائیں گے ہاتھ اٹھا کے؟ ہاں بیٹے، کہاں اترتا اللہ؟ پہلے آسمان پہ۔ یہ پہلا آسمان ہے کیا؟ یہ پہلا ہے یا 7واں ہے؟ نہ پہلا بولو نہ 7واں بولو، اس کو بولتے سماء الدنیا، وہ بولو جو قرآن میں ہے،
دنیا کا آسمان. نیچے سے بولے تو پہلے, اوپر سے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ پہ سمجھ جائے گی. یہ دنیاوی آسمان ہے. شاباش. تو اس آسمان, جواب بالکل صحیح ہے آپ کا, اس آسمان پر اللہ تعالیٰ اترتا ہے. اللہ ہے کہاں بیٹا؟ ہر جگہ. نانا آج ہی لے کے آئے, اس سے پہلے بھی لے کے آئے تھے. ہاں نانا بولو. اللہ ہر جگہ ہے نا؟ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ نہیں ہے. میں نانا سے پوچھ رہا ہوں, یہاں نانا, بچہ نانا کب بن گیا یہ؟ ہاں بیٹا, بیٹا کا بیٹے کے ابا, ابا کے ابا. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر. ہر جگہ نہیں ہے. انصاری صاحب آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں, آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نہیں, عرش پہ تو ہے, ہر جگہ بھی ہے نا. ہے, نئے ہیں نا, آج ہی آئے یا پہلے بھی آئے؟ اور آپ ہر جگہ ہے نا؟ اللہ نہیں ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے, ہر جگہ ہے. دیکھیں ہے ہمارے پاس, یہ نئے ہیں لیکن پرانے ہیں. ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہے نا بیٹا؟ یہ لوگ یہاں کھا رہے ہیں. عبداللہ اٹھو بیٹے. عمر, ناشتے کے لیے اسپیشل جگہ ہے, کھانے کے لیے باقاعدہ چادر رکھی گئی ہے کھانے کے لیے. وہ کھانے کی جگہ ہے, وہ وہاں کھانا ہے, کھاتے کھاتے سننا ہے, پھر کھانے کے بعد یہاں آ کر بیٹھنا ہے, سننا ہے. ہاں چلیے جائیے. یہ چادر خریدی گئی ہے, گھر سے نہیں لائے, خریدی گئی ہے تاکہ اس پہ بیٹھ کر ناشتہ کرنے والے ناشتہ کریں, تاکہ وہ جو کچھ گرتا ہے نا مسجد کی صفائی, تو اس کو پھر اٹھا کے پھینک دیں گے کلاس کے بعد. کچہرے کو پھینکیں گے, چادر کو نہیں. ٹھیک ہے, چلیے. اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی, نئے لوگ سن لیں. اللہ عرش پر مستوی, ہر جگہ نہیں ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے, سن لیے بیٹے, سنیں. ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کا اب یہاں اللہ نہیں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا ہے, لیکن ہے کہاں؟ عرش پر مستوی. ہر جگہ نہیں ہے اللہ. اللہ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے, دیکھتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے, ہر جگہ دیکھتا ہے, ہر جگہ اس کا علم ہے, لیکن ذات کہاں ہے اس کی؟ ہر جگہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف عرش پر ہے. اور وہ جو معاکم آیا ہے قرآن میں, وہاں علم مراد ہے ساتھ. اور جو شیرک کا لفظ آیا ہے قرآن میں, وہاں فرشتے مراد ہے. یا راجح قول یہی ہے کہ فرشتے مراد ہے. اگر وہ قول ہے کہ اللہ مراد ہے تو اللہ کا علم مراد ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کی ذات نہیں ہے وہاں پر. اور جو لفظ آیا ہے کہ تم 3 ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, تم 4 ہو تو 5واں اللہ, وہاں مراد اللہ کی ذات نہیں ہے, اللہ کا علم ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور قرآن میں واضح اللہ نے کہا, اللہ نے کائنات, وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو علم سے گھیر دیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے, تکییف یہ ہو گیا. تو اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے, تو اترتا ہے, یہی لفظ آیا ہے, صفت یہی ہے, اترنا صفت ہے اللہ کی. تو معنی کیفیت بیان کرنے کا یہ بھائی ایسے اترتا اللہ, اتر کے بتا رہا ہے, وہ سیڑھی سے نیچے, ممبر سے نیچے اتر کے بتا رہا ہے کہ ایسے اترتا ہے. یہ کیفیت بیان کرنا ہے, جبکہ کیفیت نہیں بتائی گئی ہے آپ کو, تو آپ کیسے بتا رہے ہو؟ تو اس سے بچو, معنی بدلنے سے بچو, انکار سے بچو, کلی یا جزئی. نمبر 3, کیفیت بیان کرنے سے بچو. نمبر 4, مثال پیش کرنے سے بچو. اللہ کی کسی صفت کی مثال کسی مخلوق سے نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہ جیسا کوئی نہیں ہے, ختم, بات ختم, چیپٹر کلوز بولتے اس کو. مثال نہیں دینا کہ اللہ سنتا جیسے عبدالرزاق سنتے ہیں, اللہ دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتا ہے, اللہ جانتا ہے جیسے, آپ انسان سے مثال دے رہے ہیں آپ. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے, تو کیسے آپ مثال دے رہے ہیں؟ ایک. دوسری بات, اللہ نے مثال دینے سے منع بھی کیا, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ تعالیٰ کو مثالیں مت دو. سمجھ میں آیا؟ چلیے,
تشبیہ بھی نہیں دینا چاہیے، تشبیہ بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینا یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دینا، دونوں منع ہے۔ تشبیہ کی دو قسمیں ہوں، آپ اللہ کو یعنی خالق، اللہ خالق ہے نا، خالق، مخلوق ہم ہیں، ٹھیک ہے، تو تشبیہ کی دو قسمیں کیا ہیں، تو جس سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تشبیہ بھی نہیں دینا، کیونکہ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں تو کیسے میں آپ تشبیہ دے رہے ہو۔ تشبیہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اماں بچے کو دیکھ کے بولتی ہے میرا بچہ چاند کا ٹکڑا ہے، چاند ہے میرا بچہ، میرے چاند آؤ میرے چاند بول کے بچے کو بلاتی اماں، تو اب بیٹا چاند کیسے ہے؟ چاند میں جو خوبصورتی ہے، روشنی، یہ روشن چہرہ ہے میرے بچے کا، ایسا بولتے، ٹھیک ہے۔ عسل بولتے نہیں، بولتے نہیں، دودھ کے جیسا سفید ہے بھیا، دودھ تشبیہ دے رہے ہیں، اس کو بولتے تشبیہ دینا، سمجھ میں آیا نا؟ یعنی کوالٹی چاند میں، چاند خوبصورت ہے، میرا بچہ خوبصورت ہے، تو خوبصورتی دونوں ہے، حالانکہ وہ الگ مخلوق ہے، میرا بچہ الگ ہے، تو اماں اپنے بچے کو چاند بول رہی ہے، چاند کا ٹکڑا، چاند، ہاں، یا بیگم جو ہے شوہر کو ہنی، میرے ہنی بول رہی ہے، یا شوہر بھی بولے میں ہنی، ہنی کہاں ہے؟ شہد، شہد کے جیسے مٹھا ہے میرا شوہر، مٹھا شوہر ہے میرا، جو بولے وہ سنتا، اٹھو بولے تو اٹھتا پڑا، ایسا ہے نہیں؟ جی بولتا ہمیشہ، میں جو بولی سن، میں جس رشتے کو ہاں کر دوں میرے شوہر ہاں، ختم، سلنڈر فرسٹ نائٹ سے ہو گیا۔ اب آپ کی حکومت، پھر وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں نا، تو کیا ہوتا، کون سی حدیث؟ جس قوم نے اپنا معاملہ عورت کے حوالے سونپا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، حدیث ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بھائی، ہم تو بولتے ہیں، ایک بھی نہیں آیا تو بھی بولتے ہیں، 1,00,000 بیٹھے تو بھی بولتے ہیں، ہمارے والدہ بیٹھے تو بھی بولتے ہیں، ہماری بیوی بیٹھے بھی بولتے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھے تو بھی بولتے ہیں، بہناں بیٹھے تو بھی بولتے ہیں، کیا کریں گے نہیں، بولنا ہے نہیں، ہر ایک وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو تشبیہ میں یہ چیز ہوتی ہے، تو تشبیہ اب اللہ کے اس چیپٹر میں تشبیہ کیا ہے، میں چاند کا ٹکڑا کیوں بول رہی ہیں، ہنی، کیونکہ میٹھی ہماری بیگم بہت بھولی بھالی ایسی، جو وہ بولتے نہیں گائے بعض لوگ اللہ میاں کی گائے بولتے ہیں، خیر اللہ میاں کی گائے ہیں، ساری اللہ میاں کی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مثال تشبیہ دی جاتی ہے نا، تشبیہ کسی، تو اچھی تشبیہ بھی دی جاتی ہے، بری تشبیہ بھی دی جاتی ہے، ویسے جو نہیں سمجھتے ان کو بری تشبیہ دی جاتی ہے، سمجھ میں معلوم نا، جو نہیں سمجھتے کوئی باتوں کو تو ان کو بری تشبیہ دی جاتی ہے، کیا تشبیہ دی جاتی ہے بری؟ باپ بچے کو سمجھا رہا ہے، بیٹے کو، بیٹے سمجھو، بیٹا نہیں سمجھ رہا ہے تو کیا بولتا، گدھے ہو تم، اب کیا گدھے سی تشبیہ نہیں، گدھا سمجھتا نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتے بیٹے میری بات، ایسے اچھی تشبیہ بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو اس چیپٹر میں تشبیہ کا کیا ہے، لوگوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دی یا مخلوق کو اللہ سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے، دو اس طریقے سے گمراہ ہوئے، نہیں دینا تشبیہ، کیوں؟ اس کے ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں، آپ کیسے تشبیہ دے رہے ہیں آپ؟ تو پھر اماں دے رہی ہے نا تشبیہ بیٹے کو چاند سے، تو بھائی ادھر مخلوق، کوالٹی ہے دونوں میں، وہ خوبصورت ہے چاند میں، بچہ خوبصورت ہے اماں کا، تو اماں نے اپنے خوبصورت بیٹے کو چاند سے تشبیہ دی ہے، بیوی نے اپنے پیارے شوہر کو شہد سے تشبیہ دی ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، سخت نہیں ہے، اچھا مزاج کا ہے، ٹھیک ہے، اطاعت میں کرتی ہوں اس کی ہر بات میں سنتی ہوں، لیکن وہ ہے اچھا شہد کی طرح، تو ٹھیک ہے، میرا دوست عسل ہے یا اخی اللہ انت عسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو تشبیہ دی جا رہی، تو دونوں میں وہ کوالٹی ہیں، لیکن یہ دونوں بھی مخلوق ہیں۔ چاند کی مثال دو، بیٹا چاند ایک مخلوق ہے، آسمان میں ہے، بیٹا ایک مخلوق ہے، زمین پہ ہے، دونوں میں ایک کوالٹی ہے جو سیم ہے، سملیرٹی ہے، کیا ہے؟ وہ خوبصورت، یہ خوبصورت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ مخلوق دو ایک ذات ہے، خالق کی ذات الگ ہے، مخلوق کی ذات الگ ہے، آپ کیسے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں یا مخلوق کو خالق سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ امپوسبل، ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز، کیونکہ دونوں کی ذات الگ الگ ہے، اور اللہ کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ چلیے، تشبیہ الخالق، اب اس میں دو ہیں، نمبر ایک مخلوق کو تشبیہ دینا خالق سے، جیسے کہ
مخلوق کو یہ سمجھنا کہ یہ بھی جو ہے پیدا کر سکتے ہیں، جیسے یہ ربوبیت کی خصوصیت ان کے اندر ہے، الوہیت کی خصوصیت ان کے اندر ہے، نعوذ باللہ۔ مخلوق کو سمجھنا کہ یہ مشکلیں دور کرتے ہیں، یا اولاد دے سکتے ہیں، یا نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ بھائی آپ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ مخلوق کو کیسے اللہ کا درجہ دے رہے ہیں؟ تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ یا مشرکین نے جیسے کیا کہا اپنے بتوں کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا، خالق مخلوق سے کیسے؟ جیسے یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کے جیسے ہے، اللہ عرش پر مستوی ویسے ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھا رہتا ہے، تو یہ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، یہ سب جو ہے گمراہ فرقوں نے کیا ہے، جیسے جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ۔ سمجھ میں آ رہا؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے، جہمیہ اکثر ہم سنتے ہیں جہمیہ، کون ہے یہ جہمیہ؟ کیا ہے ان کے عقیدے؟ جہمیہ ایک گمراہ فرقہ ہے۔ گمراہ بولے تو معلوم کیا؟ بھٹکا ہوا فرقہ، مطلب گروپ نہیں، بچے بھی ہیں نا اس لیے کلیئر کرو۔ یعنی ہمارا جو دین ہے نا اسلام، اللہ نے قرآن اتارا، حدیثیں اتاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، حدیثیں پڑھ کر سنائی، اور بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ جو قرآن میں ہے وہ سب حق ہے، جو حدیثوں میں ہے وہ سب حق ہے۔ طریقہ فہم جو ہے صحابہ کا دیا گیا رضی اللہ عنہ اجمعین، جو سلف ہیں اس امت کے، کہ بھئی یہ جو آیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی احادیث مبارکہ ہے، یہ جو دونوں عربی میں ہے، ان کو صحیح سمجھے تو وہ صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے وہ صحیح سمجھے اس کی وجہ ہے۔ پہلی بات، یہ دونوں عربی زبان میں ہے، وہ عربی زبان ان کی زبان ہے، مدر ٹنگ ہے۔ یہ جب اترتا تھا کلام، وہ لوگ تھے اس وقت، وہ لوگ اس وقت تھے۔ یہ حدیثیں جب بیان ہو رہی تھی زبان مبارک سے، جو کان سنتے تھے اس وقت، جو کان سنتے تھے، جن آنکھوں نے قرآن کے نزول کو دیکھا، جن کانوں نے حدیثوں کو سنا، وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ پھر اس قرآن کو اور اس حدیث کو سب سے پہلے ایکسپٹ کر کے، ایمان لا کر، سمجھ کر عمل کرنے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ قرآن کون سمجھائے ان کو صحابہ جو میں کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اترا قرآن۔ آج آپ کو قرآن کون سمجھا رہا؟ ہاں، یہ پوائنٹ، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو قرآن کون سمجھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسٹیک ہو سکتی، غلطی ہو سکتی سمجھانے میں، ٹیچنگ میں، نہیں ہو سکتی۔ آپ کس سے سن رہے قرآن؟ یوٹیوب پہ سن رہے آپ۔ یوٹیوب پہ کون؟ ایک شخص جو عالم نہیں ہے، ایک شخص جو بردر ہے، ایک باجی جو سسٹر ہیں، وہ سمجھا رہے آپ کو قرآن۔ انہوں کہاں سمجھے؟ نہیں معلوم۔ ان کا استاد کون؟ نہیں معلوم۔ ان کو کون سمجھائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے صحابہ کو قرآن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سمجھائے؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لے کے آئے قرآن؟ بولیے بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے مسٹیک کا، غلطی کا۔ اور یہاں سوالات ہیں، یہ مسٹیکس ہونے کے، مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں۔ کیوں؟ عالم نہیں ہے، استاد نہیں ہے، تعویلیں ہیں، معنی بدلنا ہے، تحریفیں ہیں، معنی بدلنا ہے، تو قرآن غلط سمجھ رہے آپ۔ پھر آپ کو حدیث کون پڑھا رہے؟ جو پڑھا رہے وہ حدیث پڑھے؟ نہیں پڑھے نہیں، بہت مشہور ہیں، ارے مشہور ہیں، ہر مشہور صحیح، ہر چیز مشہور ہے، مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ کس سے بھی پوچھ لیجیے۔ ارے بھائی مشہور کئی چیزیں ہیں جو غلط ہیں۔ ہندوستان کے ایکٹرز پورے دنیا میں مشہور ہیں، ہندوستان کی موویاں پوری دنیا میں مشہور ہیں،
ہندوستان کے ویلن پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو مشہور ہیں تو صحیح ہیں، حق ہیں، بالکل جنت کے راستے پہ ہیں، اعوذ باللہ من ذالک۔ جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، پیمانہ شہرت نہیں ہے، عدم شہرت شہرت۔ تو یہاں حدیثیں کون بتا رہے آپ کو؟ کس سے سن رہے آپ؟ وہ کیا فہم سلف کو سامنے رکھ کر بتا رہے؟ نہیں، ان کو خود فہم نہیں ہے، انہیں سلف کا فہم نہیں ہے، وہ کیسے آپ کو بتائیں گے؟ بھائی میں نے استاد سے سمجھا ہے، میرے استاد نے اپنے استاد سے سمجھا ہے، ان کے استاد نے ان کے استاد سے سمجھا ہے، آپ نے مجھ سے سمجھا ہے، آپ سے آپ کی اولاد نے سمجھا ہے۔ سمجھ 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 ایک طریقہ ہے، بیچ میں نالائق آیا، کسی سے نہیں سمجھا، 1+1=2 سمجھ کے آیا تھا، آ کر جو ہے آیتیں سمجھا رہا ہے۔ بھائی 1+1 سمجھاؤ جو تم سمجھ کے آئے تھے، یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اس کو تم نے کہاں سمجھا ہے؟ بھائی ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے آپ کے اس بات کو، بلکہ سننا ہی نہیں، ختم، ایسے ہے مسئلہ۔ تو بہرحال کیا ہوا اور ہوتا ہے نا، حق اور باطل کی جنگ، ایک ہے حق، ایک ہے باطل، ایک ہے سچ ہے باطل، ایک ہے جھوٹ۔ تو سلف کے منہج پر لوگ تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم شاگرد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشین گوئیاں بھی بیان فرمائی، گمراہی ہوئی، کچھ فرقے جنم لیے، کچھ گروپس آئے، جو یہ جو صحابہ جن کے ابھی میں بات کر رہا ہوں نا رضی اللہ عنہم اجمعین، قرآن اور حدیث کو انہوں نے جو سمجھ کر سمجھایا تھا، اس کو چھوڑا، یہ لائن چھوڑ کر دوسری لائن اختیار کی۔ اچھا یہ کیا ہے؟ نقل ہے، یہ نقل۔ ہر انسان کے پاس عقل ہے، عقل، اور یہ ہے نقل، ہے نقل۔ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ایک سینڈوچ کھاتے ہیں، بولو بولو بولو، مسئلہ نہیں، بازو ہی ہے قریب میں، سمجھ میں آ رہا؟ ایک چیز ہے نقل، نقل قرآن اور حدیث، نقل منقول ہوا ہے ہم تک۔ ایک چیز ہے عقل، عقل، ہم سب کے پاس عقل ہے، ہاتھ اٹھائیے جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ ڈاکٹرس ہیں؟ کوئی ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے؟ عقل میرے خیال سے بچے کے پاس بھی عقل ہے، وہ دیکھو عبداللہ کے پاس بھی عقل ہے، وہ جو چھوٹے بچے آئے ہیں پیارے، ان کے پاس بھی عقل ہے، بزرگوں کے پاس بھی عقل ہے۔ انصاری صاحب آپ کے پاس بھی ہے؟ سب کے پاس عقل ہے۔ تو ان لوگوں نے جو گمراہ ہوئے، کیا عقل سے دین کو سمجھنا شروع کیا، کہا عقل اصل ہے۔ دو چیز، ایک عقل، ایک نقل۔ نقل کا مطلب قرآن اور حدیث، نقل، نقل مطلب قرآن اور حدیث، اور عقل مطلب معلوم ہے، وہ ہے ہمارے پاس۔ تو یہ گمراہی کیسے ہوئی؟ ان لوگوں نے کہا یہ ہے نا ہمارے پاس، بھیجا ہے نا، بھیجا، ہم بھیجے گا۔ ارے بھیجا تل کے کھا، الگ مسئلہ ہے بکرے کا، لوگوں کے بھیجے کو خراب مت کر، نہ اپنا بھیجا خراب کر لے۔ بکرے کا، گائے کا بھی بھیجا کھاتے نہیں؟ ہاں حلال ہے نا، وہ تو کھاتے، ٹھیک ہے، لیکن جو بات بکرے کے بھیجے میں وہ کسی اور بھیجے میں نہیں ہے۔ ٹیسٹ کی الگ بات ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ چلیے کہیں اور چلے آتے پھر SST والے تو کیا بول رہا تھا میں؟ بھیجے، کیا کیا اس نے؟ ہمارے پاس بھیجا ہے، عقل ہے۔ اب عقل سے سنو، اللہ کا ہاتھ، اللہ اترتا، اللہ بات کرتا نہیں، کیسے؟ پھر اور آئے، اللہ سنتا، اللہ دیکھتا، اللہ نہیں، چلو عقل کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ ارے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، انکار، خطرناک۔ اس کے بعد ایک نالائق آیا، یہ بڑا نالائق تھا، اس کے بعد ایک چھوڑا نا، عقل تو ہے میرے پاس بھی، لیکن ہر نقل کو نو 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 بولوں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو پھر بچا ہی کہاں؟ کون کا بچا؟ پھر تو اللہ ہی نہیں ہے، اس کا زندگی ہے اس کی، کیونکہ زندہ نہیں ہے تو پھر کس سے مانگنا ہم؟ ہاں زندگی ہے۔ اچھا پھر زندگی کے ساتھ کیا کرنا پڑتا؟ وہ دیکھنا بھی پڑتا نا اس کو، مخلوق کے حالات، اور دیکھتا بھی۔ ہاں عقل میری بول رہی ہے یہ دیکھتا بھی، میری عقل بول رہی ہے کہ زندگی بھی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ دیکھتا بھی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے جانتا بھی ہے، میری عقل کہہ رہی ہے سنتا بھی ہے،
ٹھیک ہے بھائی سنو، 7 چیزیں میری عقل کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے، میں 7 چیزیں مان رہا ہوں، باقی کا میری عقل کہہ رہی ہے نہیں، یہ ہاتھ، چہرہ، پیر، یہ اترتا ہے عرش پر، یہ سب نہیں مان رہی میری عقل، کینسل، ختم، نو آئی ڈونٹ بلیو. ایسے نالائق ہے. ٹھیک ہے. پھر اور مسئلے کیسے آنے لگ کے بولے یہ بڑے گناہ کرے تو اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اللہ بات نہیں کرتا، اللہ یہ نہیں کرتا، وہ کرتا، ایسے گمراہیاں کیسے ہوئی وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ایک انسان جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے وہ مومن ہے؟ کافر، ہم بولیں گے کافر. دیکھو بھئی بڑا گناہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، ختم. کیوں؟ سخت الفاظ آئے ہیں قرآن و حدیث میں. پھر عقل، یہاں بھی ہماری عقل نہیں مانتی کہ اس کا ایمان باقی رہے گا، اس کا ایمان گیا. ارے گیا مطلب انہیں کافر ہے، کافر. فتویٰ ہے، آؤ فتویٰ، چلو بھئی ہم سب گروپ، ہمارا گروپ یہ ہے، ہر بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، ایمان اس کا خارج. اور ایک ان سے چھوٹے نالائق ہے، بولے نہیں ادھر وہ بھی ہے نا، بخشش، معافی، تلافی، یا یہ بھی ہے. کیا کرنا پھر؟ لٹکا کے رکھیں گے اس کو اپن. کس کو؟ بڑا گناہ کرنے والے. ارے بھائی منزلہ بین المنزلین، انہیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ایک بیچ میں رہتا. اشاعرہ وغیرہ، یہ گمراہی ایسے بھی ہوئی. تو ڈفرینٹ طریقوں سے گمراہی ہوئی. یہ گمراہی کے اسباب جیسے کہ علماء بتاتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، عقل کو آگے رکھنا، جبکہ غلط ہے. کسی کی عقل کمپلیٹ نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، ہم نے پڑھا تھا فقہ میں، کہ اگر دین رائے کے حساب سے ہوتا تو ساکس پر مسح کرنا نیچے ہوتا پیروں کے، نہ کہ اوپر، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ گندگی نیچے پیر کے تلوے میں لگتی ہے، نہ کہ اوپر لگتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر وہ کیا ہے، کیا مسح کیا ہے. چلیے جہمیہ، ڈو یو نو ہو از جہمیہ؟ یس یا نو؟ نو. ڈو یو وانٹ ٹو نو؟ صحیح ہے جی، بولو جی انگلش. ڈو یو وانٹ ٹو نو ہو از جہمیہ ناؤ؟ نو بھی بولے، یس بھی بولے، ایسے بھی کرتے لوگ، جو صحیح جواب ہے. چلیے جہمیہ جو ہے ایک گمراہ فرقہ ہے کلامیہ یا کلامیہ فرقوں میں سے. ایک بڑا فرقہ تھا کلامیہ، اس کی ایک شاخ ہے جہمیہ، جنہوں نے اپنی نسبت اسلام کی طرف کی. اور ان کے ایمان کے چیپٹر میں کافی غلط فہمیاں ہیں، ان کے پاس کافی گمراہیاں ہیں ایمان کے چیپٹر میں. ایمان کس کو بولتے یہ، اور اللہ کے اسماء و صفات میں، جو کہ ہم پڑھ رہے تھے ابھی چیپٹر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی نسبت یہ جہمیہ بولتے اس کو. ٹھیک ہے. اب لاہوری کس کو بولتے بولیے؟ جلدی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جلدی بولو. اب ایزی سوال آتا ہے، اب پورے چاکلیٹ پچھلے کے واپس لانا پڑتا. لاہوری کس کو بولتے ہیں؟ لاہور میں رہنے والے کو. حیدرآبادی بریانی بولے تو کیا مطلب؟ حیدرآباد میں پکی ہوئی، حیدرآبادی کوئی عورت نے بنائی، اس کو بولتے. سمجھ رہے نا؟ تو حیدرآبادی مطلب نسبت حیدرآباد کی طرح. لاہوری کلچے مطلب کلچے لاہور کے، نسبت. ویسے جہمیہ مطلب جہم والے. جہم نام تھا ایک، جہم بن صفوان، ایک انسان کا نام تھا، ایک گمراہ شخص کا، جہم بن صفوان الخراسانی. اس کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے اور کہا جاتا ہے جہمیہ. جہم بن صفوان، اس نے اللہ کے اسماء و صفات میں، ایمان میں بڑی گمراہیاں کی، بڑی غلطیاں خود نے کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا. کس نے؟ اگر میں پوچھوں ہاں بھئی جہمیہ کا مؤسس کس کو بولتے ہیں؟ فاؤنڈر. جہمیہ کا فاؤنڈر کون ہے؟ کیا بولنا آپ؟ جہم بن صفوان. ٹھیک ہے. جہم بن صفوان. یہ جہم بن صفوان سے کئی لوگ گمراہ ہو گئے. ان میں سے دونوں کے نام یاد رکھیے، واصل بن عطا، عمرو بن عبید. واصل بن عطا، عمرو بن عبید، یہ اس کے شاگردوں میں سے آتے ہیں.
ان کی طرف معتزلہ کا مذہب نسبت کیا جاتا ہے. معتزلہ جو بنے نا، اب میں دوسرا نام لے رہا ہوں، معتزلہ، یہ بھی ایک فرقے کا نام ہے، گروپ گمراہ ہوا. ان کی نسبت، یہ معتزلہ جو ہے نا، معتزل کہتے ہیں اعتزل یعنی الگ ہو جانا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درسوں میں بیٹھتے تھے، اعتراض کر کے الگ ہو گئے، ہٹ گئے، ایک نیا مذہب بنایا، سلف کے ایک نیا طریقہ بنایا سلف کے طریقے کو چھوڑ کر. اور یہ کون ہے یہ معتزلہ؟ واصل بن عطا اور عمر بن عبید کی جماعت. چلیے ہم بات کر رہے جہمیہ. جہمیہ گمراہ فرقہ ہے. ان کی گمراہیوں میں سے کیا ہے؟ ایک یہ کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی قدرت نہیں ہوتی، جو کرواتا ہے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے انسان سے، اچھے کام برے کام، خود انسان کچھ نہیں کر سکتا. ڈینجر، انسان کچھ نہیں کرتا بولتے ہو، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کرواتا ہے. صحیح ہے یہ؟ اس کی رد میں ایک زبردست آیت ہے، کون پڑھیں گے؟ انسان کی اپنی مشیت بھی ہے نا، ارادہ. انسان کا اپنی قدرت نہیں ہے، آپ کچھ کام نہیں کر سکتے اپنے خود سے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر رہے، وہ اللہ کروا رہا آپ سے پورا، آپ کچھ نہیں کر سک رہے، آپ اپنی ارادے سے نہیں کر رہے. کتنا خطرناک گمراہ عقیدہ ہے دیکھیے. یعنی میں جو کام کر رہا ہوں، جتنے اچھے برے جو بھی کام ہیں، ٹھیک ہے، میں خود اپنے ارادے سے اپنی قدرت سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کروا رہا ہے سب. یہ صحیح ہے؟ وَلَيْسَ الْإِنسَانُ إِلَّا مَا سَعَىٰ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا کیا؟ ہاں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صحیح ہے. اور بھی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا، نہیں وہ نہیں، کیا ہے وَمَن، کیا ہے وہ، کہاں ہے عبداللہ؟ مَن يَشَاءُ. یہ آیتیں صحیح ہیں. آپ کو کیا کیا بولے؟ آپ پہلے کیا بولے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں انسان کو وہ ملے گا جو اس نے کوشش کی. یعنی انسان کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ پھل ملتا ہے جو اس نے کیا. اچھا کیا تو اچھا پھل، برا تو برا. ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، سیدھا یا چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے. ایک مشیت پر ایک آیت ہے نا، ایک تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے، ان یستقیم ایک آیت ہے دیکھیے. لمن شاء منکم ان یستقیم کیا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے استقامت کا راستہ اختیار کر لے. اگر جانا سیدھے راستے پہ جانا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو، اللہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب انسان کی قدرت ہوتی ہے، ان کا غلط ہے خیال. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ انسان کی کوئی قدرت نہیں ہے، وہ جمادات کے جیسے ہوتا ہے. جمادات معلوم کیا؟ وہ چیز جو خود اپنی طرف خود حرکت نہیں، یہ جمادات نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو بلائیے، ادھر آئیے، ادھر دیوار کو بلائیے. آتی دیوار ہٹتی، ہلتی، دیکھتی، کرتی، سوتی، اٹھتی، اس کی اپنی حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کو بولتے جماد. جماد کہتے ہیں ایسی چیز جس خود حرکت نہیں ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے کہیں، اس کو بولتے جمادات. تو کہتے ہیں کہ انسان جمادات کے جیسے ہے. بھائی اب دیوار ہے یا اینٹ ہے، پتھر ہے، پتھر جمادات ہے. پتھر خود آؤ چلو تھوڑا کھیل کے آ جاؤ، تو پتھر جا کے خوب کھیل کے آ رہا ہے. پتھر کرکٹ کھیل رہے ہیں جمعہ کے دن صبح. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتھر کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے جمادات. تو یہ کہتے ہیں انسان ایسی ہے، انسان خود کر رہا ہے نہیں، اللہ کروا رہا ہے سارے کام اس سے. غلط ہے، خطرناک ہے. ایک دوسرا خطرناک عقیدہ ان کا جہمیہ کا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے ختم ہونے والے ہیں. جنت میں جب جنت چلے جائیں گے جنت ختم، جہنم میں جہنم ختم، تو اللہ رہے گا اور کوئی نہیں، نہ جنت، نہ جنتی، نہ جہنم، نہ کوئی بھی نہیں، سب ختم، فنا. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. اور ایک خطرناک ایمان کے بارے میں کہتے ہیں، کیا معلوم؟ ڈینجر عقیدہ ان کا. ایمان کے بارے میں کہتے ہیں جہمیہ، ایمان معرفت کو کہتے ہیں، بس کہ آپ پہچان لو کہ اللہ ہے. بس آپ نے پہچان لیا اللہ ہے، یو آر مومن. تو سارے کافر مومن ہیں. پھر تو پڑھو نا کلمہ دل سے، آپ جانتے ہو، معرفت ہے، آپ کو پہچان ہے کہ اللہ ہے، یو آر مومن، آپ مومن ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت سارے انہوں نے کیا. یہ جہم بن صفوان کا استاد کون ہے؟ اس کا ایک استاد، بھائی بولے نا، شیطان کا شیطان استاد رہتا، پھر شیطان اس کے وہ رہتے، کیا رہتے؟ چیلے. یہ ورڈ جزاک اللہ خیر، یہی چاہ رہا تھا میں بولنا، شاگرد نے بولا ہے. تو یہ اس کے چیلے بھی شیطان رہتے، استاد بھی شیطان. تو جہم بن صفوان شیطان،
اس کا استاد جعد بن درہم، بڑا شیطان، اس شیطان سے شیطانیت اس نے لی، اس سے شیاطین پیدا ہوئے، اور جیسے میں نے معتزلہ جن کی نسبت کے عمر بن عبید یا عطا وغیرہ میں نے جو بتایا تھا، ٹھیک ہے، واصل بن عطا۔ جعد بن درہم خطرناک قسم کا گمراہ شخص، جو اس کا شیخ تھا، کس کا؟ جہم بن صفوان کا استاد، گمراہ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا ہے، اللہ بات نہیں کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات نہیں کی، اور قرآن مخلوق ہے، جو فتنہ ہے نا جو اٹھا تھا، اس فتنے کا آغاز کرنے والا شخص یہی، یہ کہتا سب سے پہلے جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے وہ جعد بن درہم ہے، یاد رکھیں۔ کیا؟ کس کا استاد؟ جہم بن صفوان کا، جس کی طرف جہمیہ کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے تمام صفات کا اس نے انکار کیا ہے، جعد بن درہم نے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے ایک انٹرسٹنگ واقعہ، جعد کے ساتھ کیا ہوا معلوم؟ کیسا مرا وہ معلوم؟ سنیے اس کی موت کیسے ہوئی جعد کی۔ ایک عالم تھے عراق میں، سن رہے ہیں نا؟ ایک عالم تھے عراق میں، ان کا نام تھا خالد بن عبداللہ القشری رحمہ اللہ۔ وہ جو ہے عراق کے ایک شہر واسط میں جو ہے عید کا خطبہ دیے۔ کون سی عید؟ عید کتنی ہوتی، کتنی قسم کی عید ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولنا۔ ٹوٹل عیدیں اسلام میں کتنی ہیں؟ بھولنا نہیں، وہ میلاد اللہ سب ملا کے بولنا پورے۔ ہاں بیٹا کتنے عیدیں؟ ارے بچہ یوں کرے، دو مر رہا ہے، دو عیدیں ہوتی ہیں۔ ایک عید عید الفطر، شاباش۔ دوسری عید عید الاضحیٰ۔ تو یہ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوتا بیٹے؟ بچوں کیا ہوا؟ ارے بچوں کو لے کے جاؤ عید میں، کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ خطبہ۔ جی زید، بکرا کاٹتے۔ کاٹے آپ؟ کٹتا ہوا دیکھے، بکرے کاٹتے، اس کو اردو میں کیا بولتے؟ قربانی۔ تو قربانی ہو نا، بکرے کاٹتے۔ سنیے، خالد بن عبداللہ نے خطبہ دیا، کون سا؟ عید الاضحیٰ کا خطبہ دے کر کہا ایھا الناس، خطبے میں کہا اے لوگو، ضحو، قربانیاں کرو، سنت ابراہیمی ہے نا، قربانیاں کرو، تقبل اللہ منکم ضحایاکم، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ بولے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ، وہ خلیفہ تھے اس وقت، بڑے تھے، وہ امیر تھے، کہا کہ قربانیاں کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرو۔ فرمائے میں بھی قربانی کرنے جا رہا ہوں، جعد بن درہم کی قربانی۔ ہاں، اس کے بعد اترے اور اتر کے بولے یہ جعد کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات نہیں کی، اور بھی بہت گمراہیاں اس نے پھیلائی ہیں۔ اس کے بعد اترے اور بولے پکڑو، لاؤ اس کو، لٹا کے اس کی گردن کاٹ دیا۔ مشہور ہے واقعہ۔ بولے یہ گمراہ شخص جو ہے، جس نے جو گمراہ ہے، کاٹ دو اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، کون ہے؟ بہرحال یہاں سے سلسلہ گمراہی کا شروع ہوا اس کا، خیر وہ اس کے شاگرد آلریڈی تھے لیکن اس کو کاٹ دیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اس کے بعد معتزلہ، بتایا تھا نا میں بھی تھوڑی دیر پہلے، معتزلہ جو ہے ایک گمراہ فرقہ ہے۔ یہ سب گمراہ فرقے ہیں، اچھے فرقے نہیں ہوتے، اہل السنہ والجماعہ صحیح ہیں، باقی یہ سب گمراہی ہے۔ یہ لوگ جو ہے معتزلہ ایک فرقہ ہے، فرقے کا نام ہے بدعتی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ، اس کا نام ہے معتزلہ۔ یہ اموی جو دور گزرا ہے، بنو امیہ کا جو دور تھا، اس کے آخر میں یہ لوگ آئے، پھیلے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور بنو عباس کے دور میں جو ہے کافی پھیل گئے یہ لوگ، ٹھیک ہے، کافی معتزلہ پھیل گیا۔ ان کی نسبت جو ہوتی ہے وہ ایک شخص کی طرف جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا میں، واصل بن عطا، واصل بن عطا، جو کس کا شاگرد ہے؟ جہم بن صفوان کے شاگردوں میں سے آتا ہے، یا اس سے واصل بن عطا، اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی، یہ نام ہے آدمی کا، واصل بن عطا، لیکن
نام تو واصل ہے نا، واصل بن عطا، اور یہ فرقے کا نام کیا ہے؟ معتزلہ۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے درس میں بیٹھتا تھا پہلے، بعد میں جو ہے ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اس نے، کہا کہ بھائی جو فاسق ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر، دیر آیت درست آیت، جو فاسق ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا اگر گناہ کرے تو اس کو فاسق بولتا ہے۔ تو فاسق کے بارے میں اس نے کہا کہ فاسق جو ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ فاسق انسان، فاسق کس کو بولتے ہیں؟ بڑے گناہ کرنے والے کو بولتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، کوئی بھی انسان بڑے گناہ کرتا ہے اس کو بولتے ہیں فاسق۔ ایک آدمی شیو کرتا ہے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، ایک آدمی گالی دیتا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، ایک عورت جو ہے شوہر کی نافرمانی ہے، اس کو بولتے فاسقہ، فاسق کہتے ہیں اس کو، برا۔ فاسق کا مطلب برا انسان، گنہگار انسان۔ تو اس نے واصل بن عطا نے کیا کہا کہ جو گنہگار انسان ہوتا ہے فاسق، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، نہ اس کو ہم کہیں گے وہ ایمان والا ہے نہ اس کو کہیں گے ایمان سے خارج ہے، پھر منزلہ بین المنزلین، دونوں کے بیچ میں ہے وہ۔ کیا بولا؟ ایمان اور کفر کے بیچ میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یا تو ایمان والا ہے یا تو کافر ہے۔ ایمان والا ہے گنہگار ہے، صحیح بات کیا ہے؟ فاسق جو ہے کافر نہیں ہوتا ہے، ایمان والا گنہگار، اصل ایمان اس کے دل میں ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے وہ فاسق ہے۔ کافر کفر کے درجے تک تو نہیں چلا گیا وہ، کیونکہ اس نے کفر نہیں کیا ہے، تو کافر کیسے ہوا پھر؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے دونوں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے عقل کو آگے رکھا، وہ جو میں نے شروع میں تھا، گمراہی کی تمام جڑ یہی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ معتزلہ۔ تو اس کے بعد سے کیا ہوا؟ حسن بصری نے کہا کہ اس کو نکالو، نہیں بیٹھنا ہی، یہ آدمی غلط ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے اس کو، نہیں ایمان والا ہے۔ اس نے بحث کی اور نکل گیا۔ ایسے ہوتے نا بعض لوگ بیٹھتے رہتے، اس کے بعد السلام علیکم بول کے چلے جاتے، علم چھوڑ دیتے، مجلس سے چھوڑ دیتے، گمراہی کا سبب بنتے۔ ایسے کئی مثالیں ہیں اس کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں کئی مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو یہ وہاں سے جو ہے چونکہ اعتزال کہتے ہیں عزل، یعنی الگ ہونا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس سے یہ الگ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا مسلک پھیلانا شروع کر دیا، یہ اپنا غلط عقیدہ، گمراہیاں پھیلانا شروع کر دی، ایک گروپ بن گیا پورا، معتزلہ ان کا نام رکھا گیا۔ ان کے اور بھی نام ہیں، قدریہ، وعیدیہ، عدلیہ۔ کس کے؟ معتزلہ کے نام ہے قدریہ، کیونکہ تقدیر کے بارے میں بھی ان کا انکار ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں اللہ کو پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے، ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ سب گمراہیاں ہیں ان کے۔ وعیدیہ بھی بولتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وعید والی آیتیں لے کر فتویٰ لگاتے ہیں کہ انسان جو ہے ایمان والا نہیں رہتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، عدلیہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ چلیے، اور ایک ضروری بات، یہ جو معتزلہ گمراہ فرقہ ہے، ان کے اصول ہیں 5۔ کیا ہیں؟ 5 اصول ہیں۔ کس کے؟ معتزلہ گمراہ فرقے کے 5 اصول کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید ان کے پاس ہے، نمبر 2 عدل، نمبر 3 وعد اور وعید، نمبر 4 منزلہ بین المنزلتین، کوئی لٹکنا، ادھر نہ ادھر بولا تھا نا، 4، نمبر 5 امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بعض لوگوں کے اصول رہتے ہیں گمراہ فرقوں کے، معلوم ہے نا، بعض لوگوں کے 6 رہتے ہیں۔ آج کل بھی جو فرقے ہیں نا گمراہ، اب ہمارے 6 اصول ہیں بولتے ہیں، ان کے کتنے تھے؟ 5 تھے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کے اصول کیا ہیں؟ ایمان کے اصول 6 ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں معلوم، بچپن سے پڑھ رہے نا۔ کیا؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، ایسے یہ اصول ہیں۔ اسلام کے اصول کیا ہیں؟ 5، شہادتین جو ارکان ہیں، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ جو 5 اصول ہے اس کو سن لیں۔ ٹھیک ہے، کس کے؟ معتزلہ کے۔ معتزلہ کے 5 اصول کیا ہیں؟ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہے ان کے پاس؟ کیونکہ گمراہ فرقوں کے پاس لفظ توحید، توحید کا مطلب اللہ کے صفات کا انکار ان کے پاس بغیر، توحید کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم، اللہ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، ٹھیک ہے، عبادت کے لائق ہے، لیکن صفات نہیں ہے اس کی۔
اللہ کی صفات کا انکار اور قرآن مخلوق ہے، یہ ہے ان کی توحید۔ قرآن مخلوق میں اللہ بات نہیں کرتا نا، اللہ کے ٹوٹل صفات کا انکار، ٹھیک ہے، ایک توحید کا مطلب۔ عدل کا مطلب کیا ہے ان کا؟ عدل، ان کے پاس عدل ہے نہیں، ورڈ صحیح ہوتا، میننگ کا مسئلہ ہے، واٹ ڈو یو مین والا مسئلہ ہوتا ہے بھائی توحید۔ اب آج کل بھی خیر ہمارے حج میں جو ہے ریاض سے آئے تھے بعض لوگ، آج کل بھی جو گمراہ فرقے ہیں نا نام بغیر لیے ہوئے، ان میں سے کچھ لوگ حج کیے تھے یا حج میں ملے تھے وہاں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، تو ان میں آپس میں چلا عرفات کے میدان میں ڈسکس ہوئی دعا وغیرہ کے بعد، کیا ہوئے کہ توحید کیا ہے؟ بولے توحید ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دس از توحید۔ دیکھیے آپ کو یہ توحید معلوم؟ یہ توحید نہیں ہے نا بھائی۔ توحید کا یہ میننگ ہے کہ اس بات پر یقین کامل، یا ورڈز جو سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ، اللہ کی ذات سے ہر چیز، اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ رٹائے جاتے ہیں الفاظ، بولو بولو بولو، ساتھ لے کے جاتے ہیں سکھانے کے واسطے، ایسا لے کے جاتے ہیں سکھاتے ہیں ایسا۔ یہ توحید ان کے پاس۔ ان کی توحید کیا ہے؟ معتزلہ کے پاس 9 صفات اللہ کی اور قرآن مخلوق ہے۔ عدل، ان کے پاس عدل کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے کام خود کرتا ہے، اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں۔ کہتے ہیں ان العبد یخلق افعال نفسہ، جو بھی کام کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہے نہیں، میں نماز اپنا خود سے پڑھ رہا ہوں، میں خود پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے رہا پڑھا، نہیں، یہ میری اپنی تخلیق ہے، مطلب میں خود کر رہا ہوں نماز، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں اس امت کے مجوس، معتزلہ کو۔ اس امت کے مجوس کون ہیں؟ ایک تو وہ مجوس ہیں نا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو الگ ہے نا، مسلمان ہی نہیں ہے، لیکن اسلام میں جو امت محمدیہ ہیں اس میں ایک مجوس ہیں، یہ معتزلہ ہیں۔ نمبر 3 وعد اور وعید۔ وعد وعید کا مطلب کیا ہے؟ بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، معافی نہیں مانگے، پھر مسلمان بن جائے، تب تک تو وہ کافر ہی رہے گا۔ یہ وعد وعید میں یہ چیز آتا ہے۔ منزلہ بین المنزلین، 2 جگہ سے نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں لٹکا ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ وہی کہ ہر بڑا گناہ کرنے والا نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے، بیچ میں رہتا ہے، نہ اس کا ایمان ہے نہ اس کے پاس کفر ہے۔ ایسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب بادشاہ اگر کوئی بھی غلطی کرے تلوار لے کے نکل جانا۔ یہ 5 اصول ہیں جو کس کے ہیں؟ اسی کے ساتھ عقیدے کا درس ختم ہوا۔ 3 منٹ کا بریک، اس کے بعد ہم فقہ اور حدیث اور دروس المہمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جن کو جنہوں نے عقیدے کے گھنٹے میں صحیح جواب دیا تھا، کون ہے وہ؟ کچھ لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا نا؟ ہاں بیٹے آئیے۔ ہاں لائے بولیے۔ پچھلی کلاس میں جن لوگوں نے صحیح جواب دیا تھا، جن کو انعام دینا تھا، ابو منیب صاحب آئیے۔ سنیکرز مشہور چاکلیٹ ہے، کافی ٹیسٹی ہوتا ہے، لوگوں کو پسند ہے۔ لو بیٹے بسم اللہ کھائیے۔ اور عبدالرزاق صاحب کہاں ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ اور کون ہے؟ ابراہیم آئیے۔ ابراہیم، یہ ابراہیم ہے یہ نام، آئیے بیٹے۔ لاسٹ کلاس میں آپ صحیح آنسر دیے تھے نا، اس کا گفٹ ہے یہ چاکلیٹ، بہترین۔
بعد میں کھاؤ. اور کون ہے؟ بس ابھی آج جن لوگوں نے کچھ صحیح جواب دیے تھے ایک کو دے دیا ہمیں، ایک بچے کو ابھی عقیدے کی کلاس میں. نہیں لینا تو میں کھا لوں گا، چھوڑو. بسم اللہ. الصلاۃ. زید بھی جواب دیے تھے. آئیے زید، لیفٹ ہینڈ نے رائٹ ہینڈ اٹھاؤ بیٹے. بکرا، ہاں بکرے کا جواب دیے تھے. ہاں اور آئیے عبید. ماشاء اللہ انعام لینے شرما رہے. بسم اللہ. فقہ میں ہم شروع کریں. بارک اللہ فی. الصلاۃ، ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے فقہ میں. الصلاۃ معلوم ہے نا؟ الصلاۃ. حج معلوم ہے؟ زکوٰۃ معلوم ہے؟ صوم اور صلاح بھی بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ دو بول رہے، دو نہیں بول رہے. صلاح بولیے. صلاح. نماز تو بولتے ہیں وہ لوگ جن کو عربی بالکل ہے. عبدالرزاق بھائی، لاسٹ کا انعام پچھلے بھابھی ہیں اوپر گھر میں ہیں، لیکن گھر میں ہے نا. ہاں وہ بولو ہے نہیں ہے، وہ بولو بھائی اللہ رکھے. تو ان کو بولیے آج پچھلی کلاس کا انعام ملا، دیکھو بول کے بولو. فیک اور ارے منصور آؤ نا، کیا یہ عجیب لوگ ہیں بھائی. ہاں یہاں کون؟ آپ بھی ہیں نا؟ آئیے. شرما رہے کیوں بھائی؟ ہے اور ہیں. نہیں ہے تو میں خرید کے کھا لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے. چلیے ہے بچے ہیں. فقہ میں الصلاۃ پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر، مبروک. بارک اللہ. الصلاۃ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا الصلاۃ؟ الصلاۃ عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ الصلاۃ یعنی نماز. نماز بولتے ہیں نماز. وہ لوگ نماز بولتے ہیں نا، وہ لوگ. وہ آپ لوگ صلاح بولتے ہیں نا، وہ لوگ نماز بولتے ہیں. ٹھیک ہے. زہیب، یحییٰ، آپ لوگ فضل جابری کے بچے کیوں جوابات نہیں دیتے؟ جواب دو بیٹے آپ لوگ. اور عمار آج بھی خاموش ہیں. آج عمار، عبداللہ، دونوں عبداللہ بھی جواب نہیں دیا، آج خاموش ہے. اور بھی بچے بس خاموش ہیں، کیوں نہیں معلوم ہے. خاموش نہیں رہنا، جواب دینا. خاموش مطلب گڑبڑ نہیں کرنا. پڑھتے وقت سوال کریں گے تو جواب دینا. الصلاۃ کا جو ہے عربی زبان میں الصلاۃ کہتے دعا کو. الصلاۃ کا مطلب دعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی. صلی علیہم، لفظ صلاح استعمال کیا اللہ نے. صلاح کا لفظ استعمال کیا دعا کے میننگ میں، جو کہ عربی زبان میں صلاح کا، عربک لینگویج میں، عربک ڈکشنری میں صلاح کا میننگ کیا ہے؟ دعا. لیکن اسلام میں صلاح کا مطلب دعا ہے. آپ صلاح پڑھ لیے مطلب دعا کر کے آگے. میں فجر کی صلاح پڑھا مطلب فجر میں دعا کر کے آیا؟ نہیں، بلکہ صلاح کا مطلب اقوال و افعال مخصوصہ نتعبد به اللہ عز وجل مفتتحۃ بالتکبیر ومختتمۃ بالتسلیم. اردو سنیے. مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. لکھیے صلاح کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ واٹ از صلاح؟ دا ڈیفینیشن آف صلاح. مخصوص اقوال اور افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جو شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر سے، ختم ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر سے، ختم ہوتے ہیں السلام علیکم سے. ختم. ریڈیو میں 2 مرتبہ نہیں بولتا. اور ایک مرتبہ بولو تو کیا بولتے بچے؟ ریڈیو میں 1 مرتبہ بولتا ہوں. سنے نہیں سنے؟ بچپن میں بولتے تھے. چلیے چھوڑیے، کہاں بچپن میں جا رہے آپ. جوانی بڑھاپے کو باقی رکھ لیجیے بس. مخصوص اقوال و افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جو شروع ہوتے ہیں کس سے؟ اللہ، ختم ہوتے ہیں. دیکھیے کیا کیا بولا میں؟ مخصوص اقوال و افعال.
کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنا. مخصوص اقوال، جیسے اقوال ہیں سلام میں، کیا؟ اللہ اکبر، اور سمیع اللہ لمن حمدہ، اور سورہ فاتحہ، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلیٰ، سب مخصوص اقوال ہیں. مخصوص افعال کیا ہیں؟ کام، سجدہ، قیام، رکوع. جی، اللہ کی عبادت کرنا. صلاح عبادت ہے یہ کہ نہیں ہے؟ شروع ہوتے ہیں اللہ اکبر سے، مطلب کون سا اللہ اکبر ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ. ختم ہوتے ہیں سلام سے. سلام کیا ہے؟ صلاح ختم ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم. بولتے نہیں بولتے سلام میں؟ وہی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. چلیے، اس کا مقام، صلاح کا مقام اسلام کا دوسرا رکن ہے. شہادتین کے بعد پہلا رکن ہے، امپورٹنٹ. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز صلاح قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کا صوم رکھنا. متفق علیہ. اس کی فضیلت میں بڑی حدیثیں آئی ہیں. کس کی فضیلت میں؟ روزے کے. صلاح چاکلیٹ لے کے بھول گئے. اس کی فضیلت میں بڑی حدیثیں آئی ہیں. 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 وقتہ صلاح، نمازیں بولتے نا، 5 وقتہ صلاح اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان کے درمیان کے سارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتے ہیں جب بڑے گناہوں سے بچا جائے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا. کیا مطلب؟ یعنی 5 نمازیں، 5 صلاح اور جمعہ کی صلاح اور رمضان کے روزے، یہ کفارہ ہے گناہوں کا. چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. صلاح سے صلاح کے درمیان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بڑے گناہ توبہ، کوئی بھی بڑا گناہ وداؤٹ توبہ، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. تو اس حدیث میں فضیلت ہے صلاح کی. کیسے کہ صلاح سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، مشہور حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. سنو بچوں، یاد رکھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بولے تو معلوم کیا؟ دیسی انڈا جو میں کل خریدا. کیا نہر مطلب کیا؟ کل دیسی انڈے خریدے بھائی، ساتھ بول رہے ہیں سردیاں اچھا رہتا. خیر چلیے، نہر مطلب کیا بہتا اس میں سے؟ پانی. تو اگر تم میں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، کسی کے گھر کے سامنے سے ایک پانی کی نہر بہہ رہی ہو، صاف کلین، اور وہ اس نہر میں ڈیلی 5 ٹائمز شاور نہ کرے کیونکہ وہ اوپر ہوتا، نہر نیچے رہتی، اس میں نہائے. ہم لوگ پانی سے نہاتے کیونکہ ہمارے پاگلاں پہلے جو گزرے اور شہد سے بھی نہاتے تھے، کہتے کسی دودھ سے نہاتے تھے، کہتے خیر چھوڑیے. تو وہ نہائے پانی سے. کیا اس کے جسم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ کوئی صاف پانی سے نہا رہا ہے، کیا اس کے جسم میں میل باقی رہے گا؟ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس سے؟ تابعین سے. کس سے؟ نہیں تھوڑا بچوں کو بولنے دیجیے ذرا. سب مائک بول تو بولے تو کیسا چاکلیٹا نہیں ملتے اور ایسے بول رہا. ہاں استاد ہے، چاہے بعض شاگرداں لفظ پکڑ کے درس چھوڑ دیتے. چھوڑو، ہمارے استاداں تو سخت ہے ہمارے. ٹھیک ہے، میں تو خیر آپ استاد سمجھے. خیر، تو کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ 5 ٹائمز. اب آپ جو ہے 5 مرتبہ نہائے تو جسم پہ میل رہے گا؟ نہیں رہے گا. صحابہ سے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے فرمایا
لا یبقی من درنہ شیء، جسم کا کوئی میل باقی نہیں رہے گا 5 مرتبہ نہا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی 5 صلاح یعنی نمازوں سے گناہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے، باقی نہیں رکھتا 5 مرتبہ، تو ویسے ہی 5 صلاح نمازوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس سے فضیلت معلوم ہوئی نا؟ کون سے گناہ مٹتے ہیں یہاں؟ چھوٹے، بڑے کیوں نہیں؟ بڑے توبہ سے بولو سامنے ڈرنا نہیں، کبھی جہاں ڈرنا ہے وہاں ڈرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں اس صلاح کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاح کو فرض کیا ہے آسمان میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اسراء اور معراج، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صلاح کو بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ سے ملے بات کیا، تو اللہ نے کہا میں نے تم پر تمہاری امت پر 50 فرض کیا، پھر وہ 45 کم ہو گئے نا، معلوم نا 5، تو یہ بیچ میں کوئی بھی نہیں، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات سنے، ڈائریکٹ اللہ کی بات سنے، دیکھے نہیں دیکھے، بات سنے، اور آسمان میں فرض ہوئی، اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور 50 فرض ہوئی تھی پہلے، پھر کم ہو کر 5 ہوئی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ، اس کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے اوپر بلایا، فرض کیا 50، کم کیا 45، اور ڈائریکٹ فرض کیا اللہ نے، کہ سب اس کے کب فرض ہوئی صلاح؟ ہجرت سے پہلے معراج کی رات، اسراء اور معراج کی رات ہجرت سے پہلے۔ کیوں یہ صلاح فرض؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں بندوں کو دی ہیں، تو اس کا شکر بجا لانے کے لیے ہم جو ہے صبح شام اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، اس کو رکوع کرتے ہیں، اس کے سجدے کرتے ہیں، زبان سے اپنی اس کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ حکم کیا ہے اس کا؟ ٹائپ آف آرڈر، کس کا ٹائپ آف آرڈر؟ حج کا، صلاح کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ ٹائپ آف آرڈر مطلب سمجھتے آپ؟ حکم کو بولتا ہوں میں انگلش میں ٹائپ آف آرڈر، مطلب یہ ضروری ہے، مسٹ کرنا ہے، یہ کرے تو چلتا، یا نہیں کرنا ہے، یا پسند نہیں ہے یہ دین میں، اس کو بولتے ہیں ٹائپ آف آرڈر۔ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، صلاح واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنے؟ بعض لوگوں کو بولتے کتنے پڑھتے؟ بولے 3 پڑھتے، بھائی 5 ہے نا، تھک جاتے، وہ 2 جو رہتے اس وقت تھکاوٹ رہتی، نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے۔ کتنے پڑھتے؟ جمعہ پڑھتے، کیوں؟ پورا ویک اینڈ آف دا منتھ رہتا ہے، بہت تھک جاتے ہیں ہم، اینڈ آف دا ایئر رہتا ہے، بہت کام رہتے ہیں ہمارے پاس، اور میری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے اصل۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ میری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، ادھر ادھر میں صلاح جانا آنا، کئی ڈیل جو ہے، کئی میٹنگ چھوڑ کے جانا پڑتا، پڑھنا پڑتا، یا ٹائم نکالنا پڑتا، 1 منٹ قیمتی ہے میرا، 1 منٹ کماتا ہوں میں میری بیوی بچوں کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے۔ اچھا ایسا ہے کیا مسئلہ آپ کا؟ جائیے پھر ویٹ کیجئے جہنم کی آگ کا۔ استغفر اللہ، کیسے ہے بھائی؟ انسان کو پیدا کس لیے کیا اللہ نے؟ باٹل کو ایسے سے نہیں کھیلنا، وہاں جا کے گراؤنڈ میں بال کو کھیلنا ایسے سے، باٹل سے نہیں کھیلنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا اعجاز بھائی؟ عبادت کے لیے۔ عبادتوں میں ڈیلی کی جانے والی عبادت کون سی ہے؟ صلاح ہے۔ رمضان کے روزے ڈیلی ہوتے ہیں، حج ڈیلی ہوتا ہے، زکوٰۃ ڈیلی دی جاتی ہے، عمرے ڈیلی کرنا ہے، شریعت یہ کرنا ہے ڈیلی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ پیدا اسی لیے ہے اور پڑھنا ہے، آپ چھوڑ کے جو ہے میٹنگ کر رہے، سفر میں بزی تھا میں، نہیں ہم لوگ گھومے، ہمارے بیگم کے ساتھ گھومنے گیا تھا، وہاں ٹائم ہی نہیں ملا، شادی ہو کے 10 سال ہو گئے، بیگم بولے کہیں بھی نہیں لے کے گئے، رو رہے، بحثاں چل رہے، چلو ختم، 1 مہینے کی چھٹی۔ اس کے بعد جو چھٹی کو گئے 1 مہینے تک کچھ بھی نہیں، وہ جمعہ شاید 2-3 جمعہ پڑھ لیے تھے ہم لوگ۔ ارے جمعہ پڑھنا بھائی، تھوڑا ٹچ کرنا، ٹچ، ورنہ بولیں گے یہ لوگ تو نکل گیا ہے نا، تو اسلام سے باہر چلے گا، تو ٹچ کر کے اپنے بولو آئی ایم آلسو مسلم، ہماری بیگم کو میرے کو نکالو نہ کو اسلام سے، ہم لوگ ہیں مسلمان بول کے، ہمارے کو جو ہے جمعے کا ٹائم مل گیا تو جمعہ پڑھ لیے تھے وہاں، باقی کے ہفتے بھر کے 5 پورے نماز غائب۔ کیوں؟ گھومنا تھا بہت، پورا یورپ گھما کے لایا بیوی کو، ٹرین سفر ادھر ادھر، تو کہاں ٹائم کہاں تھا نماز۔ ایسے نالائق ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض نالائق ہیں
جن سے پوچھا جاتا ہے کیا ہے بھائی کتنے پڑھے؟ بولے 2 پڑھے. کیوں باقی کے 3؟ ڈیوٹی. کون سی ڈیوٹی بھائی؟ ڈیوٹی. ہاں بھائی ڈیوٹی. ڈیوٹی میں رہتے. کیوں ڈیوٹی میں رہتے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے ساتھی ڈیوٹی پہ پڑھتے نا نماز. کیسا پڑھتے کہ وہ لوگ؟ ہم تھک جاتے ہیں بہت کام، بہت اسٹریس رہتا کام کا، بہت وہ رہتا کام کا. کیا رہتا؟ پریشر کوکر، پریشر کام کا، نہیں پڑھ سکتے. روزہ رکھ کہیں پہ نماز برا صلاح کی بات نہیں، سمجھ کے باہر ہے چیزیں. ایک کو پوچھے پچھلے ہفتے ایک کیمپ میں، بولے میں وہ ریاض میں تھا جب پڑھتا تھا، جب 13 سال پہلے جب ریاض میں تھا میں وہاں پڑھتا تھا، یہاں نہیں مل رہا ٹائم. کبھی کبھی 2-3 نکالا اور مغرب کا ٹائم مل گیا تو جا کے پڑھ لیتا. ایسے نالائق ہیں. اب کہاں ہم جاتے ہیں کیمپس میں غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. وہاں جب مسلمان مل جاتا، بھائی خیریت، اب مغرب میں ابھی درس ہوا تھا نظر نہیں آیا آپ؟ بولے نہیں مغرب میں نہیں ہوتی مغرب میری. کیوں؟ نماز سے فوری بات ڈیوٹی جانا تھا، تیاری کرنا رہا، بیٹھ کے بالا آئینے میں دیکھ کے تیاری کر رہا ہے. ارے کہاں جا رہا؟ ڈیوٹی کو جانا ہے. پڑھے مغرب نہیں، ٹائم نہیں تھا، وہ فریش ہونا تھا. استغفر اللہ. مغرب چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیا. عصر میں کہا تھا نہیں تو سو گیا تھا میں کیونکہ نائٹ ڈیوٹی ہے میری. عجیب 2 پڑھ رہا ہے، 3 پڑھ رہا ہے، کوئی سالوں سے غیب نماز چھوڑ رہا ہے. عجیب و غریب ہے مسئلہ. تو ٹائپ آف آرڈر کیا ہے اس کا؟ واجب ہے، پڑھنا ہے. کھڑے ہو کرنا پڑے تو آپ صحت مند ہیں تو پڑھنا ہے، بیمار ہو تو پڑھنا ہے. میدان جنگ میں بھی اگر ٹائم ہو جائے تو بولیے پڑھنا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا یہ کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر. کافر ہیں آپ پر واجب نہیں ہے، بالغ ہیں آپ پر واجب ہے، چھوٹے بچوں پر واجب نہیں ہے. لیکن چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ کیسے یہ پڑھی جاتی ہے. ہر عاقل پر، پاگل پر، دیوانے پر اللہ نے فرض نہیں کیا. ہر مرد اور عورت پر. عورتوں پہ بھی نماز صلاۃ فرض ہے جب وہ پاکی کی حالت میں رہتی ہیں. جی ہاں، مرد پر بھی واجب. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تھا یمن، کہا کہ ان کو بتا دو اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، تو ان کو بتا دو کہ اللہ نے ان پر ہر دن اور رات کتنے صلاۃ فرض کیے ہیں؟ 5. السلام ورحمۃ اللہ. چھوٹا بچہ صلاۃ پڑھے گا؟ جی ہاں، حدیث جانتے ہیں نا سب کو. 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو کیا کرنا؟ پڑھو 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 بولنا. اور اگر 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مارنا، لیکن ہلکی مار. ایسا نہیں بیلٹ لے کے عصا لے کے پیٹنا شروع کر دیے. اس کا اماں جو ہے ہاسپٹل کو لے کے گئے یا پورے مرہم لگا رہے اس کو، پوری دوائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ 10 سال کا ہے بھائی، اس کو تعدیباً صرف ہلکا سا مارنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ. ابو داؤد کی مشہور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو صلاح کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھو تو 10 سال کی عمر میں مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. بالغ بچوں کے بستروں کو الگ کرنا ہے. یہ بیٹا الگ بیٹے، ارے بھائیاں بہنا بھائیاں بہنا بھائیاں بھائیاں بھائیاں، وہ بھائیاں بھائیاں بہنا بہنا سب صحیح ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حکم نبوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کہا ہے الگ کرو، بستر الگ کریں گے. ٹھیک ہے. اب بستر الگ کرنے کا روم الگ نہیں ہے. یہاں اللہ نے نوازا ہے تو بلڈنگیں الگ الگ دو ایک ایک. اس کی بلڈنگ ہے، اس کی بلڈنگ ہے، فلور الگ الگ دو بھائی. لیکن ایک کمرہ ہے تو کیسے کریں گے؟ ایک اماں بابا کا کمرہ، 2 روم کا گھر ہے. ایک ماں باپ بیڈ روم، اماں باپ پیرنٹس. ایک بچوں کا، تو بچوں کو بستر الگ کرنا ہے، روم نہیں ہے. ادھر باجی سوتے، ادھر بھیا سوتے، ادھر بھائی سوتا، ادھر بہن سوتی ہے. ایسے الگ الگ بستر الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کو چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے اس کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حدیث 7ویں حدیث ہم نے پڑھ لی تھی الحمدللہ. 8ویں حدیث ہم پڑھیں گے آج. حدیث میں جو ہے 7 حدیثیں ہو چکی ہیں اللہ کے فضل سے. 8ویں حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی حدیث ہے. عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب. ناکام کوشش ہو رہی ہے کیا اتر نکالنے کی؟ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة
قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من عاطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق علیہ. بخاری مسلم کی حدیث. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. علی کون ہے معلوم ہے؟ ان کے ابا کا نام ابو طالب. علی بن ابی طالب ہاشمی قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک، جیسے دوسری بات میں، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، لکڑی، یا لکڑی نہیں، پوری بڑی کاڑی بولتے ہیں نا اس کو ہم لوگ، ٹہنی، ایسا زمین پر ایسا کر رہے تھے، کرتے نا ایسا تو ایسا یوں کر رہے تھے، ایسے ہلا رہے تھے زمین پر. اور فرمایا آپ نے تم میں سے ہر ایک کی جگہ لکھ دی گئی ہے جنت میں یا جہنم میں. تم میں سے ہر ایک کا مقام طے شدہ ہے، جنت میں یا جہنم. اللہ اکبر. عجیب بات دیکھیے. اب ہم میں سے بھی، میں اور آپ، نہیں معلوم، اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کہاں، جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہے یا جہنم؟ لکھ دیا گیا ہے، ریٹن ول بی رائٹ. اللہ نہیں، ریٹن ہے، وہ ریٹن لکھ دیا گیا ہے، تقدیر میں ہے. ہم کو معلوم کہاں جانا ہے؟ معلوم ہو جاتا تو کیا ہوتا تھا معلوم؟ اگر کسی کو معلوم ہے انہیں جنت میں جانا والا، ارے خلاص میں دیکھ لیا میری سیٹ جنت میں ہے، تو کیا کرتا وہ؟ چھوڑ دیتا عبادتوں کو، اللہ سے دور ہوتا نا، ڈر ختم ہو جاتا، پھر اس کی زندگی سے ڈر ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو جہنم کی سیٹ معلوم ہو گئی، وہ جہنمی ہے، تو اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، آمین یا رب. اس کی امید ختم ہو جاتی پھر رحمت کی، اللہ کی ذات سے. اللہ کی شان دیکھیں، چھپا کے رکھا اللہ تعالیٰ. آپ کو معلوم ہے ابو سلمہ، آپ کی سیٹ، میری سیٹ لکھی ہوئی ہے، میں اور آپ جنت میں یا جہنم میں. اللہ اکبر. آپ کی اور آپ کی بیوی کی سیٹ ریزرو ہے، جنت یا جہنم میں. جی نہیں معلوم، لیکن اللہ محفوظ ہے. ڈر ہوتا نہیں سنتے سے، کنفرم ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، جنت یا جہنم. سنیے حدیث، سنیے، بہت اہم ہے حدیث. اب جب کنفرم ہے یہ چیز، ریٹن ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو کیا ہم اپنی جو ریٹن چیز ہے اس پر ٹیک لگا لیں گے؟ ہم عمل چھوڑ دیں گے؟ پھر عمل چھوڑ دینا کیا؟ اس پر ٹیک لگا کر. کس پر ٹیک لگا کر؟ مطلب ختم ہے نا، لکھا ہوا ہے، ختم، عمل کی ضرورت کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، ایسی کو ایسے رہو، نہیں، اعملوا. رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا کہا کہ چھوڑ دینا، عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، گناہوں سے بچنا، جہنم کے راستوں سے دور رہنا، نیکیاں زیادہ کرنا، یہ سب چھوڑ دینا، نیکیاں کرنا چھوڑ دینا. کیا پوچھے؟ نہیں، اعملوا. کیا فرمایا؟ عمل کرو. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. اللہ. دوستوں کو بتاؤ یہ حدیث. رسول نے فرمایا عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ آسان کر دیا جائے گا. عمل. فرماتے ہیں آگے، جو سعادت مند یعنی جنتی لوگ ہیں ان کو اہل السعادہ یعنی جنت والوں کا عمل کرنا آسان کر دیا جائے گا، اور جو بدبخت ہیں جہنم میں جانے والے لوگ، ان کو بدبختی والے اعمال یعنی گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لیل کی ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، جو 3 آیتیں 5، 6، 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وہ انسان جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جنت پر یقین کیا،
فَسَنُيَسِّرُهُ، دیکھیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جنت کے لیے ہم اس کو آسان کر دیں گے. کس کو؟ ہاں پہلی آیت بتائیے کیا کیا وہ؟ پہلی آیت میں 2 کام ہیں، تیسری آیت میں 1 کام ہے، ٹوٹل 3 کام کرتا ہو. پہلی آیت میں 2 کام کیا ہیں؟ اعطا، اللہ کے راستے میں دیا، دینا عمل ہے. بولو بھائی ٹائم ہو رہا، جلدی جلدی، ایسیاں کھولنا ہے، لوگ آ رہے ہیں نماز کے لیے. دینا عمل ہے. اور ڈرا دوسرا تقوی، عمل ہے. یہ تقوی ڈرنا اللہ سے عمل ہے. 2 وصدق بالحسنى، تصدیق کرنا، یقین کرنا، عمل ہے دل کا. جی 3 عمل کر رہا ہے. تو عمل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس کو آسان کر دیں گے ہم جنت اس کے لیے. بہت بڑی حدیث ہے. راوی اس حدیث کے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی، چوتھے خلیفہ ہیں. 3 کون ہیں ان سے پہلے؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، چوتھے خلیفہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا تو داماد بھی ہو گئے. اور امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی. اور فلم یستقم لہ الامر حتی قتل بالکوفہ، خلافت اپنی اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے یہاں تک کہ کوفہ میں آپ کو بھی قتل کر دیا گیا. کیا تاریخ ہے دیکھیے ہماری. نہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کتنے خلفاء گزرے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی ہے، قتل کر دیا گیا. سیکنڈ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان. 3 خلفاء کے مرڈر سنا، اللہ قتل کر دیا گیا. خوارج نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. کس پر؟ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑے وہ. آپ اور ہم کیا چیز، ایسا لگاتے فتوی. علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا. اور رافضی شیعہ نے آپ پر، آپ کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ کہا کہ آپ کا نمبر پہلے تھا، 4تھا نمبر دیا گیا آپ خلافت میں. یہ تینوں ظلم کیے، بولے نعوذ باللہ من ذالک. آپ کا نمبر پہلے تھا، پہلے خلیفہ بننا تھا. اور بعض شیعوں نے رافض اتنا غلو کیا کہ وہی آپ کے پاس آنی تھی اصل. جبرائیل علیہ السلام غلطی کر کے کیا کر دیے، لے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، بولے آپ نبی بول کے. اصل تو نبی نو بننا تھا، رسول اللہ. اور غلو کرے بعض لوگ، بولے عبادت کے لائق انہوں ہی ہیں. علی رضی اللہ عنہ بولے الہ ہے پوری دنیا کے، بول دیے. علی رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے سن 40 ہجری میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث پڑھیں گے ہم. تشریح ترجمہ آپ نے سن لیا ہے. اس حدیث میں بہت بڑی بات ہے اللہ کے رسول نے جو بیان فرمائی ہے. ٹھکانے سب کے کنفارم ہیں، بتا دیے ٹھکانے موجود ہیں سب کے. جنت، عبدالعزیز بھائی کہاں جاتے ہیں؟ عبداللہ، عبدالرحمن بھائی ہیں دونوں. عبداللہ کہاں جاتا ہے؟ عبدالرحمن کہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہنیں ہوتی ہیں، فاطمہ عائشہ بہنیں ہیں. فاطمہ کہاں جائے گی؟ عائشہ کہاں جائے گی؟ میاں بیوی ہیں، بیوی کا ٹھکانہ کیا ہے، شوہر کا ٹھکانہ کیا ہے، سب پتہ ہے. ہو سکتا ہے دونوں جنت میں جائے، ہو سکتا ہے ایک جنت میں ایک جہنم میں جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. کس کا ٹھکانہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے. عمل کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو جس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا. اس کی مثالیں ہیں جو میں دوں گا آئندہ درس میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. شرح الدروس المہمہ پڑھ لیں، الدروس المہمہ پڑھ لیں انشاءاللہ. اس کے بعد چلتے ہیں، 5 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہے اہم دینی اسباق. فضیلۃ الشیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بہت اہم موضوعات کو ذکر کیا ہے. عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے پڑھ لیے ہم. اس کے بعد فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں، بلکہ نہیں فقہ بھی پڑھ لیے ہم. صلاح اور طہارت کے مسائل انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسلامی آداب ہم پڑھ رہے ہیں. اسلامی آداب، اسلامی اخلاق یہ پڑھ رہے ہیں. کہاں تک پہنچے؟ ہاں فواد بھائی، عبداللہ، امانت، اسلامی اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں.
اسلامی اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں، سچائی اسلامی اخلاق میں سے یہ ہم نے پڑھا، امانت داری اسلامی اخلاق میں سے یہ ہم نے پڑھا، مومن مسلمان امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، وہ با حیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، مسلمان جو ہے با حیا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ حیا جو ہے اللہ سے ہونی چاہیے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس سلسلے میں حدیث۔ بہادر ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا، بزدل نہیں ہوتا ہے مسلمان، اسلام بہادری سکھاتا ہے۔ بزدل رکھو جاؤ بیٹے، شام ہو گئی گھر میں بیٹھو، اماں یہاں بزدل بناتے بچوں، نو کھیلنے نہیں، پورا مہینہ گھر میں رہتا بچہ، تڑپتے رہتا باہر جانے کے لیے، ماں باپ اس کو جو ہے بزدل بنا دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا، خود بزدل ہے نہیں، مسلمان اسلام جو ہے بزدلی نہیں سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، بہادری اسلام سکھاتا ہے، لہٰذا بچوں کو بہادری سکھانا چاہیے۔ اور بہادری کے متعلق یہ بتایا گیا، ٹھیک ہے، آپ جسم کی صحت اچھی ہونی چاہیے، ہم نے اس سے پہلے بتایا بھی تھا ایک حدیث میں کہ جو ہے 3 چیزیں انسان کی اچھی ہوں گی تو وہ زندگی اس کی کامیاب ہوگی۔ کامیابی کے لیے 3 چیزیں اچھی ہونا ضروری ہے، کیا کیا؟ نہیں، دین، دنیا، آخرت، بتایا تھا ہم نے اس سے پہلے 2 حدیث، دین، دنیا، آخرت، اگر 3 آپ کی اچھی ہیں تو آپ کامیاب ہیں، دین بھی اچھا ہونا، دنیا بھی اچھی ہونا، آخرت بھی۔ سب سے پہلے دین اچھا ہونا، اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا بتایا تھا میں نے ایک حدیث کی روشنی میں، آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ یہ حدیث نہیں، دوسری، یہ کتاب میں دوسری ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھایا تھا آپ کو۔ دنیا اچھا کرنے کے لیے دین ہونا آپ کا ضروری ہے، اور صحت آپ کی ہونا ضروری ہے دنیا اچھی بنانے کے لیے، پیسہ آپ کے پاس چاہیے، بہادری یا بدن کی قوت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آخرت اچھی بنانے کے لیے دین، ہر جگہ دین ضروری ہے۔ تو انسان، بعض لوگ سمجھتے صرف دین اچھا ہو جائے تو کافی ہے، دنیا چلتا نہیں، دنیا ضروری ہے، کیونکہ عمل آخرت کے لیے یا دین پر عمل کرنا ہے دنیا کے لیے، دنیا میں تو دنیا خراب ہو جائے تو پھر دین کیسے باقی رہے گا؟ جس کی دنیا اجڑ جائے اس کا دین باقی نہیں رہے گا، جس کا دین اجڑ جائے اس کی دنیا بھی اجڑ گئی، اس کی آخرت بھی تباہ اور برباد ہو گئی۔ حدیث مشہور ہے جس میں نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے، بہادری کس کو کہتے ہیں؟ بہادری مطلب ایسے کٹس، کتنے کی پیس بولتے ہیں، کہیں بولتے ہیں نا، پیکس، وہ ایسے دیکھے کیا موٹے موٹے ہاتھ ہیں، یہ یہاں سے نکلا ہوا ایسا، خالی ٹی شرٹ پہن کے نکل رہا تو خالی بچے بول رہے کیا ہے بھائی، یہ بہادری ہے؟ یا جو ہے بیٹنگ کر رہا تو خالی چھکے مارتا، کوئی آؤٹ ہی نہیں کر سکتے اس کو، اور کیا آؤٹ ہی نہیں ہوتا ہے نہیں بول کے، بہادری وہ ہے۔ یا جو ہے چلو آؤ، وہ کیا بولتے اس کو، کشتی لڑنا، کشتی میں پچھاڑ دے تو وہ بہادر نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے یہ میں نے بہادری میں کئی چیز آتی ہے کہ یہ بھی ہے اس میں، اس کا نہیں، میں جب بھی غصہ آئے آپ کنٹرول کرتے تو یہی بہادری ہے نہیں، بہادری کی ایک مثال یہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں بہادری میں، ٹھیک ہے۔ کرم، ہم نے بتایا تھا مسلمان کریم ہوتا ہے، یعنی بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا ہے، خرچ کرتا ہے، مہمان نواز، دینے والا اللہ کے راستے میں، پیسہ خرچ کرنے والا یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باوفا بھی ہوتا ہی ہے، بے وفا نہیں ہوتا ہے مسلمان، جو عہد و پیمان کرتا ہے، عقود وہ پورے کرتا ہے، اور حرام چیزیں جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سب سے دور رہتا ہے، یہ بھی اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ شرک سے بچتا ہے، بدعت سے بچتا ہے، شراب سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، اس کے اخلاق ہیں، ہر حرام اللہ نے حرام کیا، میں نہیں کروں گا یہ، ٹھیک ہے۔ اور بہترین پڑوسی ہوتا ہے مسلمان، اچھا پڑوسی ہوتا ہے۔ آج بولتے ہیں، آج مسلمانہ بولتے ہیں بھائی نان مسلم کے ایریے میں گھر بنائیں گے بھائی، وہاں اچھے رہتے سب لوگ، وہاں کوئی ستاتے نہیں کرتے، یہاں ستاتے رہتے، خالی وہ گندگی کرتے، تھوکتے، رستے میں جو ہے چیختے، گھر میں آوازاں آتے رہتے، میاں بھی بڑے سخت پڑوسی ہیں بھائی، تکلیف دہ پڑوسی ہیں، غلط ہے۔ مسلمان اچھا پڑوسی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل السلام میرے پاس آئے اور پڑوس کے بارے میں جو ہے بار بار وصیت کرنے لگے، اتنا وصیت کیے، اتنا سمجھائے، میں نے سمجھا کہ شاید مال کا وارث بھی بنا دیں گے، کہ آپ کے مال کا وارث بھی ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی وہ مومن نے، قسم اللہ کی وہ مومن نے، قسم اللہ کی وہ مومن نے۔ فرمایا کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کو تکلیف دینے میں قولی فعلی تکلیف، گالیاں دینا، اس کو تکلیف دینا زبان سے، اپنے حرکتوں سے، یہ اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی مدد کرنا لوگوں کی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی،
ایک دوسرے کی مدد کرنے والا یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. اس کے اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جتنی ہو سکے مدد کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اخلاق میں آتے ہیں. اس کے بعد اسلامی آداب کیا ہیں وہ آئندہ درس میں ہم شروع کریں گے. اسلامی آداب جیسے سلام کرنا, خوش خندہ پیشانی وغیرہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے, مسجد کی صفائی کا خیال رکھیے, اور وہ چادر اٹھانے میں جو ہے مدد کیجئے. سارے نہیں, اس میں 2 چاہیے, کتنے چاہیے؟ 2 لوگ, 2 یا 3 چاہیے, اور 2-3 کوئی ساتھی وہاں مدد کر دیں. وہ چادر جو خریدی گئی ہے خاص طور سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, صفائی وغیرہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کے جائیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کا رزلٹ کل انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیا جائے گا, جو امتحان کا رزلٹ ہے انشاءاللہ.